اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلامیات لازمی فیڈرل بورڈ کے تحت ہم کورس پڑھ رہے تھے۔ باب اول مکمل کرنے کے بعد باب چہارم ہم نے شروع کیا تھا، اور وہ اس وجہ سے شروع کیا تھا کہ باب چہارم کی اہمیت فیڈرل بورڈ کے پیپر پیٹرن کے تحت اہم ہے، اس وجہ سے اس کو پہلے شروع کیا ہے باب چہارم اول کے بعد۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ باب چہارم کا نام تعارف قرآن و حدیث ہے، اور جبکہ اس وقت آپ کے سامنے میں نے تعارف حدیث ہی لکھا ہے، تعارف قرآن و حدیث نہیں لکھا۔ وجہ اس بات کی یہ ہے کہ ہم نے پچھلی کلاس تک تعارف قرآن کا کورس مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم تعارف حدیث سے ہی اپنے کورس کی ابتدا کریں گے۔ تو آپ سب بچے اپنے سامنے اپنی کتابیں کھول لیں تاکہ ہم سبق پڑھنا شروع کریں۔ تعارف حدیث، حدیث کے معنی۔ اب یہاں پر حدیث کے معنی لکھے ہیں، حالانکہ یہاں پر ایک شارٹ کوئسچن اور 2 MCQs یہاں بن سکتے ہیں۔ حدیث کے ڈائریکٹ معنی نہیں پوچھے جاتے، بلکہ دو قسم کے معنی پوچھے جاتے ہیں، یا حدیث کے لغوی معنی پوچھے جاتے ہیں یا حدیث کے اصطلاحی معنی پوچھے جاتے ہیں۔ تو حدیث کے لغوی معنی الگ ہیں اور حدیث کے اصطلاحی معنی الگ ہیں۔ اور یہ بات آپ جانتے ہوں گے، آپ فرسٹ ایئر میں پڑھتے ہیں کہ لغوی معنی کا کیا مطلب ہوتا ہے اور اصطلاحی معنی کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اگرچہ بارہا یہ اس سے پہلے گزر چکا ہے، لیکن پھر بھی ایک بار یہ بتا دیتا ہوں۔ لغوی معنی یہ لفظ نکلا ہے لغت سے، اور لغت کہتے ہیں ڈکشنری کو، قاموس کو۔ یعنی اگر آپ نے لفظ حدیث سے نظر آیا آپ کو اور آپ نے ڈکشنری کھولی اور ڈکشنری میں لفظ حدیث کے کیا معنی لکھے ہوئے ہیں، تو یہ لفظ حدیث کے لغوی معنی کہلائیں گے۔ یہ بات سمجھ آ گئی لغوی معنی کسے کہتے ہیں؟ ڈکشنری میں اس لفظ کا، قاموس میں اس لفظ کا کیا معنی ہے، لغت کی کتاب میں اس کا کیا معنی ہے، اس کو لغوی معنی کہا جاتا ہے۔ ایک بات اسی سے جڑی ہوئی بات کہ اس لفظ کو پڑھتے وقت بعض بچے غلطی کرتے ہیں، اس کو لغوی معنی پڑھ جاتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ لغو، لام کے اوپر زبر پڑھنے سے اس کا معنی ہوتا ہے فضول، بے معنی، بے مقصد، لغو۔ یہاں پر جو لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں یہ لغوی معنی ہے، یعنی لام کے پیش کے ساتھ لغوی معنی، لغت سے لغوی معنی۔ دوسرا ہم نے اصطلاحی معنی کہا کہ اصطلاحی معنی کسے کہتے ہیں؟ تو اصطلاحی پہلے یہ سمجھ لیں کہ اصطلاحی کہتے ہیں کس کو ہیں؟ ایک کلاس میں ایک بچے کو ایک استاد نے ایک دن موٹا کہہ دیا، ارے موٹے ادھر آؤ۔ اگلے دن وہی استاد اسی کلاس میں کسی بچے کو دیکھے بغیر ویسے کہہ دیتا ہے موٹے، تو سب بچوں کی نظریں کہاں آ جائیں گی؟ اسی بچے کی طرف جس کو ایک دن پہلے استاد نے کلاس میں موٹا کہہ کے بلایا تھا۔ اس کو اصطلاح کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی استاد کسی دوسری کلاس میں جا کر پہلی مرتبہ موٹے کہے، تو چونکہ اس کلاس میں پہلے سے ہی کسی کو یہ نام نہیں دیا گیا تھا، تو سب بچے حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ یہ مثال آپ کو سمجھ آ گئی؟ اس کو اصطلاح کہتے ہیں۔ ہم جب کسی بھی لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو وہ لفظ لغوی معنی کے ساتھ تو مشہور ہوتا ہی ہے، بعض اوقات چند الفاظ چند اصطلاح کے ساتھ مشہور ہوتے ہیں۔ چند لوگوں کے ہاں، خاص علاقے کے ہاں، چند اقوام کے ہاں، خاص جگہ پہ رہنے والے لوگ، خاص فیملی کے لوگ، ان کے ہاں بعض الفاظ بعض معنی کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں، تو وہ اس کے اصطلاحی معنی کہلاتے ہیں۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال آپ کو حج کہوں، حج میں، اور آپ جانتے ہیں اگر کسی کو کہا جائے حج تو فوراً سے اس کے ذہن میں
چند مخصوص اعمال چند مخصوص مقامات پر کرنے کا نام آتا ہے، فوراً سے یہ ذہن میں تصور آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کی اصطلاح میں، اسلام کی اصطلاح میں حج کا معنی وہی ہے کہ خاص جگہ پر خاص عبادات کو سر انجام دینا، لیکن اس کے لغوی معنی ارادہ کرنا، نیت کرنا، لیکن لغوی معنی الگ اور اصطلاحی معنی الگ۔ اسی طرح اگر میں کہوں زکوٰۃ، تو فوراً سے ذہن میں ہمارے آتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے مالدار لوگوں پر سال گزرنے کے بعد مال کا ایک خاص حصہ ان سے لیا جاتا ہے جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ فوراً سے یہ معنی ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اسلامی اصطلاح میں زکوٰۃ کا یہی مفہوم ہے، یہی معنی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کے لغوی معنی کی طرف جائیے تو زکوٰۃ کا معنی پاک کرنا، نشو و نما پانا، کسی چیز کا نمو بڑھنا، یہ زکوٰۃ کے معنی ہیں۔ تو لغوی اور اصطلاحی معنی سمجھ آ گیا آپ کو؟ اب ہم پڑھتے ہیں کہ حدیث کے جو ہم اپنی باب شروع کرنے لگے ہیں، تو اس میں حدیث میں اس کے لغوی معنی حدیث کے کیا ہیں اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ پہلے یہ پورا پیراگراف پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ قرآن کریم دین فطرت کی آخری اور مکمل کتاب ہے جو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب کا مبلغ اور معلم بنا کر دنیا میں مبعوث کیا گیا۔ چنانچہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب خداوندی کو اول سے آخر تک لوگوں کو سنایا، لکھوایا، یاد کرایا اور بخوبی سمجھایا، اور خود اس کے جملہ احکامات و تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر امت کو دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ حقیقت میں قرآن مجید کی قولی اور عملی تفسیر و تشریح ہے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی اقوال اور احوال کا نام حدیث ہے۔ عربی زبان میں حدیث وہی معنی رکھتا ہے جو ہم اردو میں گفتگو، کلام یا بات سے مراد لیتے ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور بات کے ذریعے سے پیام الہی کو لوگوں تک پہنچاتے، اپنی تقریر اور بیان سے کتاب اللہ کی شرح کرتے اور خود اس پر عمل کر کے اس کو دکھلاتے تھے۔ اسی طرح جو چیزیں آپ کے سامنے ہوتی اور آپ ان کو دیکھ کر یا سن کر خاموش رہتے تو اسے بھی دین کا حصہ سمجھا جاتا، کیونکہ اگر وہ امور منشاء دین کے منافی ہوتے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ان کی اصلاح کرتے یا منع فرماتے۔ اس لیے ان سب کے مجموعے کا نام حدیث قرار پایا۔ اس پہلے پیراگراف میں بہت ساری باتیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں۔ ایک دفعہ میں نے سارا پیراگراف پڑھا، اب میں اس کو آپ کو امتحانی نقطہ نظر سے آپ کو بیان کرتا جاؤں گا کہ اس میں سے کون کون سے MCQs بنتے ہیں، کون کون سے شارٹ کویسچن ہیں اور کون کون سا حصہ تفصیل طلب ہے۔ تو دوبارہ اس پیراگراف کو پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم دین فطرت کی آخری اور مکمل کتاب ہے۔ پہلا جملہ اس کے اندر آپ نوٹ کر لیں، دین فطرت۔ قرآن دین فطرت کی کتاب ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ آپ کہیں گے کہ دین فطرت کس کو کہتے ہیں؟ دین فطرت سے مراد جس بات کو انسانی عقل تسلیم کرے، انسانی عقل، میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا، جس بات کو انسانی عقل تسلیم کرے وہ فطرت کہلاتا ہے۔ اور دین اسلام بھی ہمیں تمام انہی باتوں کا حکم دیتا ہے کہ جو عقل سلیم دین کو تسلیم، عقل سلیم دین کو مانتی ہے، ان کو ٹھیک قرار دیتی ہے، تو یہ دین فطرت کہلاتا ہے۔ مثلا ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتا ہوں، صفائی کرنا، صاف رہنا۔ کوئی بھی انسان، میں مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی بھی انسان پاک اور صاف رہنا چاہتا ہے، یہ فطری بات ہے۔ ہر انسان کیا کر لے گا کہ انسان کو صاف رہنا چاہیے، اور ہمارا دین بھی ہمیں اسی کا حکم دیتا ہے، تو یہ دین فطرت ہوا۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی تنگ نہ کرے، معاشرے میں بھی کسی کو تنگ نہ کروں، میری وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو، کوئی مجھے پریشان نہ کرے،
یہ انسان کی فطرت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی دین اسلام میں یہی تعلیمات ہمیں دی ہیں، تو یہ دین فطرت ہو. تو قرآن حکیم دین فطرت کی آخری اور مکمل کتاب ہے جو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کتاب کا مبلغ اور معلم بنا کر دنیا میں مبعوث کیا گیا. یہاں پر دو الفاظ ہیں، مبلغ اور معلم. مبلغ کا معنی تبلیغ کرنے والا، پیغام پہنچانے والا، اور معلم کا مطلب سکھانے والا، علم دینے والا، سکھانے والا. اس لفظ کو اسی طرح پڑھا جائے، پہلے لفظ میں مبلغ لام کے نیچے زیر کو ضرور پڑھا جائے، اور دوسرے لفظ معلم میں لام کے نیچے زیر کو ضرور پڑھا جائے. وجہ بعض اوقات اگر آپ بعض بچے اس کو مبلغ یا معلم کہہ دیتے ہیں جو اس کے معنی کے بالکل الٹ ہو جاتا ہے. یہ لفظ مبلغ نہیں ہے، یہ لفظ معلم بھی نہیں ہے. یہاں پر یہ لفظ مبلغ اور لفظ معلم ہے. تبلیغ کرنے والا، پیغام پہنچانے والا، علم سکھانے والا، علم دینے والا. چنانچہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب خداوندی کو اول سے آخر تک لوگوں کو سنایا. اس کو نوٹ کرتے جائیے. نمبر 1 لکھوایا، نمبر 2 یاد کرایا، نمبر 3 اور بخوبی سمجھایا، نمبر 4 اور وہ اس کے جملہ احکامات و تعلیمات پر عمل پیدا ہو کر امت کو دکھلایا، 5. یہ ایک شارٹ کوئسچن کا جواب ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی احکامات کو امت تک کیسے پہنچایا؟ شارٹ کوئسچن کیجیے گا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی تعلیمات کو امت تک کیسے پہنچایا؟ تو یہ 5 پوائنٹ آپ کو اس میں لکھنا ضروری ہے. فیڈرل بورڈ کے پیٹرن کے مطابق اس میں پوائنٹس کی باتیں ہوتی ہیں. یہ 5 پوائنٹ اس میں لکھنے ضروری ہیں، ورنہ اگر آپ صرف لکھتے جائیں گے جی وہ قرآن نازل ہوا تھا اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے، ادھورا سا خود سے جواب بنائیں گے تو آپ سے چند پوائنٹس رہ جائیں گے جس سے آپ کے نمبروں پر فرق آیا ہے. جیسے میں نے 5 پوائنٹس آپ کو نوٹ کر رہا ہے، ان 5 کو نوٹ کر لیں. سنایا، لکھوایا، یاد کرایا، بخوبی سمجھا اور خود اس کی جملہ احکامات و تعلیمات پر عمل کرا ہو کر امت کو دکھلایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ، مبارک پاکیزہ زندگی حقیقت میں قرآن مجید کی قولی اور عملی تفسیر و تشریح ہے. یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے کہ قرآن ہمارے سامنے لکھی ہوئی صورت میں ہے، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ترجمہ کرنے کے بعد ہم اس سے کچھ معنی سمجھتے ہیں کہ اچھا اس کا یہ معنی ہے، اور وہ جو معنی ہوتا ہے اس کا تعلق کسی فعل کے ساتھ ہوتا ہے یا کسی واقعہ کے ساتھ ہوتا ہے. اگر اس کا تعلق کسی فعل کے ساتھ ہے تو 2 صورتوں میں ہوگا، یا امر یا نہیں، یا اس کام کو کرنا ہے یا اس کام کو نہیں کرنا، اس کام کو کرتے رہنا ہے، اس کام کے قریب نہیں جانا. تو یہ اوامر اور نواہی کہلاتے ہیں. امر کی جمع اوامر اور نہیں کی جمع نواہی. تو وہ جو اوامر اور نواہی ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے، تو پیغمبر علیہ السلام قرآن میں جو احکامات دیے جا رہے تھے کرنے اور نہ کرنے کے، اپنی عملی زندگی میں کرنے والے کاموں کو کرتے چلے جاتے تھے اور امت کو دکھاتے تھے، اور نہ کرنے والے کاموں سے بچتے چلے جاتے تھے اور تاکید فرماتے تھے کہ ان کاموں سے دور رہنا ہے. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کی عملی تفسیر اور تشریح ہے. اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقوال اور احوال کا نام حدیث ہے. یہاں پر یہ بات تھوڑی تفصیل طلب ہے. حدیث کی اقسام، یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو لغوی اور اصطلاحی معنی بتا چکا ہوں حدیث کے. یہاں آپ کو حدیث کی تعریف، اقسام کی اور تعریف. حدیث کی اقسام مختلف اعتبارات سے مختلف قسمیں ہیں. یہاں پر ہم حدیث کی اقسام پڑھیں گے. حدیث کی اقسام کون کون سی ہیں؟ تو یہاں ہمیں حدیث کی 3 بڑی اقسام ملتی ہیں. ایک کو حدیث قولی کہا جاتا ہے، ایک کو حدیث فعلی کہا جاتا ہے، ایک حدیث تقریری کہا جاتا ہے. یہاں ہم دیکھیں گے حدیث کی اقسام.
नंबर 1 कौली, नंबर 2 फ़िअली और नंबर 3 तक़रीरी। हदीस कौली किसे कहते हैं, हदीस फ़िअली किसे कहते हैं, हदीस तक़रीरी किसे कहते हैं, क्लास का वक्त अभी मुकम्मल हुआ जाता है। इंशाअल्लाह अगली क्लास में इसको तफसील से बयान करेंगे। अस्सलाम।